اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ برادران اسلام، حاضرین جماعت، اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد ہم اس اجتماع اور اس جلسہ کے انعقاد پر ڈسٹرکٹ جمعیت کے ذمہ داران اور اس کے جو منتظمین ہیں سب کو مبارکبادی دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ناچیز کو بھی آپ نے اپنے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ حضرات گرامی، مجھے آپ کے سامنے کچھ 20 سے 25 منٹ تک بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عنوان ہے نوجوانوں کی کردار سازیاں اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس عنوان کا دو پہلو ہے۔ ایک حصہ جو آخری ہے، ہماری ذمہ داریاں، یہ ہماری بول کر کے آپ سب لوگ شامل ہیں، جتنے یہاں پر ہم لوگ ہیں جو شادی شدہ صاحب اولاد ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور یقین بات ہے ہم علماء ضرور اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس عنوان میں جو اہم بات جس پر روشنی ڈالنی ہے وہ ہے کردار اور نوجوانوں کے کردار۔ علامہ اقبال نے بہت چھوٹی سے جملے میں بہت اہم بات کہی، گفتار کے غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بولنے کے لیے تو آدمی خوب آتا ہے بولنا، بہت ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن کردار کے غازی انسان اپنے آپ کو کہاں سوچے؟ جب تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، وہاں پر ہر انسان اپنے کردار کا جائزہ لے، اندازہ کرے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کردار کہتے ہیں کس کو؟ کردار گفتار کے معنی، یہ دونوں فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کردار کے گفتار کے معنی بولنا اور کردار کے معنی کرنا، عمل۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا گفتار کے غازی، بولنے کا مجاہد تو آپ ہو، خوب بولتے ہو، کردار میں، عملی میدان میں آپ کیا ہو وہ بہت اہم ہے، جس کی شکایت علامہ اقبال نے کی۔ کردار کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھا کام ہم لوگ کریں اچھی نیت سے اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے۔ یہ بالکل بیس ہے جو ہم اپنی بات اس پر کریں گے۔ ہر اچھا کام جو اچھی نیت سے کی جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، یہ کردار کہلاتا ہے۔ اور کردار انسان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، بولنے سے نہیں معلوم ہوتا ہے، زیادہ معاملات میں معلوم ہوتا ہے۔ ویسے تو آدمی خوب بن ٹھن سنور کر کے آدمی آیا، اچھا کپڑا، چشمہ لگائے ہوئے، شو پہنے ہوئے ہے، تو ہم آدمی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک آدمی کی پہچان کی 3 شکل ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو تو یہ آدمی کس کردار کا آدمی ہے معلوم ہوگا۔ اس کے ساتھ تم نے لین دین کیا ہو، معاملات کیا ہو، تام معلوم ہوگا کہ یہ آدمی کس کردار کا آدمی ہے۔ یہاں پر پہچانا جاتا ہے۔ پڑوس میں رہا ہو، لین دین کیا ہو، سفر کیا ہو، ان 3 جگہوں پر انسان اپنے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے آدمی ہیں۔ ہر اچھا کام اچھی نیت سے اللہ کو راضی کے لیے کریں، یہ کردار کہلاتا ہے، عمل ہے۔ قرآن میں 3 اہم بات کردار کے تعلق سے ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ ایک اہم بات ہے جو کردار کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اویلیبل کرتا ہے، وہ ہے عدل، انصاف۔ قرآن نے اس کو قسط کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ قرآن نے کہا۔ اے ایمان والو،
انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ ہمارے اس عنوان کے مخاطب اولین ہمارے نوجوان طبقہ ہیں، اور نوجوان چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں قسط، انصاف، عدل، یہ کردار کا بہت اہم پہلو ہے، بہت اہم صفت ہے۔ اگر ہمارے کردار میں یہ چیز ہے تو ہمارا کردار بڑا بہترین ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ عدل کا، انصاف کا۔ ایک عورت، ایک خاتون چوری کری ہے، اور یہ اعلیٰ خاندان قریش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو چکا ہے تو عدل اس پر ہوگا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سفارشی بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کا چہرہ غصہ سے تمتما اٹھا، غصہ ہو گئے۔ کہا کہ اسامہ، تم سفارش لینے آئے ہو؟ اگر یہ عمل، یہ کام، یہ غلطی ہماری بیٹی فاطمہ کرتی تو عدل کا دستور یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ قسط ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کا یہ اہم صفت قسط، اس کو نمایاں کیا جی۔ آج یہ چیز ہے ہمارے ہاں، اپناپن ہے۔ اگر میرا بیٹا غلطی کیا ہے ہم اس کا سپورٹ کریں گے، چاہے ہمارا بیٹا کہے لاکھ غلطیاں ہو۔ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی غلطی کیا ہے ہم اس کا سپورٹ کریں گے دوسرے کے مقابلے میں۔ یہ کردار کے خلاف چیز ہے، کردار کے خلاف عمل ہے۔ دوسرا قرآن نے اجاگر کیا ہے ہمارے کردار کو سنوارنے والی صفت، وہ ہے رحم، شفقت، درگزر، مہربانی۔ یہ کردار نوازی، کردار سازی کا بہت خوبصورت صفت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عفو، درگزر۔ ہمارے عادت میں، اطوار میں، ہمارے کردار میں معاف کرنے کا عنصر بہت نمایاں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، پیچھے سے حضور کے گلے میں ایک کپڑا تھا، پیچھے سے وہ شخص بہت زور سے کھینچتا ہے، اتنا زور سے کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے چٹے خوبصورت نرم گداز آپ کا بدن تھا، اس میں نشان پڑ گیا جی۔ آپ نے پیچھے جو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ کوئی بھی آدمی آپ وہاں پر رکھ کے سوچے تو غصہ آتا نہیں؟ غصہ آتا، فوراً غصہ آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا کہ نہیں، یہ آدمی جو مطالبہ کر رہا ہے اس کو دیو۔ بھائیو، یہ ہے عفو، درگزر، کردار کا بہت نمایاں صفت اور پہلو۔ یہ اپنے اندر ہم لوگوں کو بدرجہ اتم پیدا کرنا ہے۔ تیسری چیز قرآن نے بیان کیا، جو بڑا قرآن نے پسند کیا ہے، بہت خوبصورتی اس کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ ہے احسان۔ احسان کے بدلے احسان۔ ہر اچھا کام بہت خوبصورتی کے ساتھ، اچھی نیت سے اللہ کو راضی کے لیے کرنا۔ ہم نماز بھی پڑھیں، اس میں احسان ہو۔ احسان سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو انسان کے شکل میں بھیجا تھا۔ لمبی حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں حدیث کی دنیا میں۔ اس میں ایک چیز حضور سے پوچھا گیا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں بیانوں میں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل اس کے اندر خوبصورتی ہو۔ ہمارے یہاں پر تقریباً اہل حدیث جماعت کے افراد موجود ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر اچھا کام بہت خوبصورت انداز میں ہم لوگ کریں، یہ احسان ہے۔ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے اس لائق بنایا جو میں اس کے دے رہا ہوں۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ کسی کو صلاح دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں اللہ مجھے اس لائق بنایا، خاکساری ہو۔ کسی کو قرض دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں اللہ مجھے اس لائق بنایا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے نماز پڑھنا ہے کہ خشوع، خضوع اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت انکساری کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے ہم
کھڑے ہیں، ہمارا بدن پاک ہو، جگن پاک ہو، دل پاک ہو، ان کے سارے کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ہم عبادت کریں، عبادت میں بھی احسان ہو۔ اسلام نے اور قرآن نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا تھے، ان کو لقب ہے امام زین العابدین۔ مدینہ کا یہ واقعہ ہے، 40 ایسا گھرانہ تھا مدینہ میں، بیوہ، یتیم، بے سہارا، لاچار، غریب، مسکین کا گھرانہ ہے۔ ان 40 گھروں میں جب صبح میں ڈور کھولتے تو سامنے رکھا رہتا پورا 1 مہینہ کا راشن۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ رکھنے والا کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تب یہ راشن آنا بند ہو گیا۔ تب مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ راشن پہنچانے والے امام زین العابدین تھے۔ کتنا ویل طریقے سے، کتنا خوبصورت انداز میں یہ عمل کیا جاتا تھا، اندازہ کیجئے۔ آج ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، زیادہ مجھے آتا بھی نہیں ہے، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ بھائیو، میں عنوان دیا ہوں شروع میں ہی، ہمارا ہر اچھا کام وہ اچھی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ چھوٹا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں نا، ایک طوائفہ نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بلی کو پانی پلایا، بلی کو سزا دیا، پانی نہیں پلایا۔ برے کردار کا مثال ہے یہ، جہنم رسید ہوا۔ یہ ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اتنا ویل طریقے سے غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ مدینہ کے والوں کو، جس کو مل رہا ہے اس کو معلوم نہیں کون ہم کو دیتا ہے۔ ہر مہینہ راشن، 1 مہینہ کا راشن ان کے دروازے پر، وہ زمانہ ایسا اجالا کا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا تھا مدینہ میں، رکھ کے چلے جاتے تھے۔ یہ ہے احسان، یہ ہمارے کردار میں رہنا چاہیے۔ کیا ہو؟ عدل ہو، رحم اور شفقت ہو، عفو درگزر ہو اور احسان ہو۔ اس کردار کا مالک ہم کو بننا ہے۔ تبھی علامہ اقبال نے شکایت کیا، گفتار کا غازی بن تو گئے، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک دو میں مثال دیتا ہوں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے، ایک سیرت سے، ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہم ماں باپ ہیں اور ہمارے بچے ہیں۔ قرآن نے ایک کردار بتایا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اس کے لیے رول ماڈل میرے نوجوان بھائیوں، یہ نوجوان ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی آ رہا ہے نا، عید کے بعد بقرعید، ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، کیا خواب میں دیکھتے ہیں؟ باپ کو بیٹا کو بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا انی اذبحک کا ماذا ترا، بیٹا میں خواب میں دکھایا گیا ہوں، اللہ مجھے حکم دے رہا کہ میں تم کو ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان بیٹا، اس کا کردار، بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کیا ہے، آپ اسے کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کردار ہے جی ماں باپ کے حق میں۔ نوجوانوں، آپ کے وہ ماں اور باپ ہیں، اس کو اپنے کردار میں شامل کریں۔ کردار سازی کے بہترین و خوبصورت پہلو ہے۔ دوسرا، آبرو۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ سارے واقعات میں تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہا ہوں۔ عزت و آبرو انسان کے پاس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جان تو ایک دن جانا ہی جانا ہے، مال انسان کو چلا گیا کما لے سکتا، لیکن آبرو ایسی چیز ہے مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، ہمارے بچوں پہ، کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا دادا ایسا تھا۔ اس لیے عزت و آبرو کی حفاظت فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیے، ایک نہایت خوبصورت عورت تنہائی میں، اور اس کو بلا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی حسن مثوایا، کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کام، یہ خیانت میں اپنے مالک کے ساتھ نہیں کر سکتا،
میرا مالک نہیں دے رہا ہے تو اصلی جو حقیقی مالک اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ذرا اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھو، ہم انسان اپنے کردار کو ہم تنہائی میں کیسے ہیں۔ انسان قادر ہو گناہ کرنے پر، برائی کرنے پر، وہاں پر اگر انسان اگر اللہ کے خوف سے، ڈر سے رک جا رہا ہے، بچ جا رہا ہے، تو آپ بڑے کردار، مبارک کردار اور بہترین کردار کے آپ ہم اور مالک ہیں۔ نوجوانوں، ایک تیسری آخری مثال ہے یہ جو آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہے، پہلی جنگ ہے، یہ پہلی جنگ ہے۔ ایک طرف کمانڈر ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک مجاہدین کے، دوسرے طرف کافرین کا جو کمانڈر ہے ابو جہل ہے۔ صف بنائی جا رہی ہے، ادھر بھی کافرین کا صف بنایا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صف میں کھڑے ہیں، دائیں طرف ایک نوجوان ہے، بائیں طرف ایک نوجوان ہے۔ ایک نوجوان دامن کھینچ کر کہتا، چچا آپ یہ بتاؤ، یہ جو آئے ہیں مکہ والے، اس میں ابو جہل کون ہے؟ وہ زمانہ فون کا نہیں تھا، جیسے ہم لوگ پہچان لیتے ہیں امریکہ کا پریسیڈنٹ کون ہے، وہاں کا بدیش منتری کون ہے، سعودی عرب کا پریسیڈنٹ کون ہے، وہاں کا فلاں ہوتا تھا، آج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، وہ زمانہ نہیں تھا۔ نوجوان اور لڑکا پوچھتا ہے، چچا آپ یہ بتاؤ اس میں ابو جہل کون ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں دیے ہیں کہ دوسرا لڑکا اس طرف دوسرے طرف ہے، وہ دامن کھینچ کے پوچھتا ہے، چچا آپ یہ بتاؤ اس میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابو جہل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور کٹر جانی دشمن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا یہ بات تم کو کون بتایا ہے؟ اس مجلس میں اور الحمدللہ ہم لوگوں کے مجالس میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی رہتی ہیں۔ خواتین، یہ آپ کے لیے بول رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ آپ کے لیے ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ بات تم کو کون بتایا ہے؟ تو دونوں بچے بیک زبان کہتے ہیں، میری امی نے بتایا ہے۔ معاذ اور معوذ یہ دو نوجوان کا نام ہے۔ میرے امی نے بتایا ہے، میرے ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو بڑی بڑی ایجوکیشن پڑھائیے، لیکن بنیادی تعلیم میں اتنا اسٹرانگ کیجئے کہ اسکول میں، کالج میں آپ کے بچے کو اگر پوچھا جائے کہ تم آپ شیعہ مسلم ہو سنی مسلم ہو، بچے نہیں بتا پا رہے ہیں، بتائیے اپنے بچوں کو۔ وہ بچے بولتے ہیں میری ماں نے بتایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اشارہ کیا کہ وہ گھنگریلے بال والا ہے، آج یہ سٹائل ہے نا ہمارے نوجوانوں کا، کیسے کیسے بال آپ بنواتے ہو، یہ بد کردار کی علامت ہے۔ یہ کس کی کاپی ہے؟ فلمی دنیا کا، ایکٹر کا، کرکٹر کا، ان لوگوں کو آپ اپناتے ہو۔ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے ہمارے نبی، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، نیک لوگ، پرہیز لوگوں کو آپ ماڈل بنائیے اور ان کا کاپی کیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اشارہ کیا کہ جو آدمی کا بال گھنگرولا ہے، بڑا بڑا ہے، وہ ابو جہل جو بال رکھتا تھا آگے بڑا بڑا بال رکھتا تھا، پیچھے چھوٹا رکھتا تھا، جو صف کا آگے پیچھے ہو رہا وہی ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی کہ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بچے باز کی طرح لپکے اور دونوں ایک بارگی وار کیا اور وہ تو ڈھیر ہو گیا۔ یہ دونوں بچے اپنا تلوار اللہ کے نبی کو دکھا رہے، یا رسول اللہ ابو جہل کو میں مارا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دونوں نے قتل کیا ہے، دونوں نے قتل کیا ہے۔ نوجوانوں، یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک سے بڑھ کر ایک برائیاں، آج الحمدللہ وہ جہاد کا وقت تو ابھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں برائیاں منہ بائے کھڑی ہیں۔ آپ کی ضرورت ہے، نوجوان جو یہ کام کر سکتے ہیں بوڑھے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب ہم جانتے ہیں نا، کسی بھی ملک میں تھل سینا، جل سینا، وائی سینا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ 18 سال سے 35 سال کی عمر، یہی جوانی ہے۔ اس جوانی کی قیمت اسلام نے، ہمارے نبی نے کہا
رجل شاب فی عبادت اللہ، قیامت کے دن آپ کا مقام اپنے کردار کو درست کرو کہاں ہے؟ یہ جو ہے نا ٹینٹ لگا ہوا، اسی کو بولتے عرش، اللہ کا عرش ہوگا، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے چھایا کے لیے، یہ سایہ کے لیے ہے نا بنا ہوا۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں نوجوانوں، شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ریزرویشن کیا ہے اور سیکنڈ نمبر پر تمہارا نام لیا ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز، اور اسی وقت میں نوجوان بھاگتے بھی ہیں، شیطان کا اٹیک بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے نوجوانوں، صحابہ کرام نے شرک کو مٹانے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج جو نوجوانوں سے قربانی ہے، معاشرے کے اصلاح، ہمارے اس اجتماع کا عنوان یہی ہے نا، اصلاح معاشرہ۔ نوجوان جہاں بھی ہیں، ہم لوگ مختلف جماعت سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سارے جگہوں پر نوجوانوں کو آگے بڑھ کر کے اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی، اپنا شہر، اپنے جگہوں پر بہت ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس بہت وقت ہے۔ فون نے آ کر کے آپ کو بتا دیا ہے، ہم لوگوں کے پاس بہت وقت ہے۔ فون کا تھوڑا ٹائم کم کیجئے اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا کیجئے اور اپنے کردار پر دھیان دیجئے۔ علامہ اقبال نے جو شعر کہا، اس کا مصداق نہ بنیے۔ کیا کہا ہے؟ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن قبر سے ہم لوگوں کو کردار ہی دیکھا جائے گا۔ اگر کردار اچھا ہے، ہم بھلے انسان ہیں، ہم خوب بولنا چاہتے ہیں، خوب علم ہے، خوب ہمارے پاس پراپرٹی ہے، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن اگر کردار نہیں ہے تو ہم 0 پوائنٹ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے روشنی میں ہر اچھا کام اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔